بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر ایک نظام ہے کہ وہ علم والوں کو اور جاننے والوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا سکتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے۔ اور بہت سے دنیا کے اندر ان پڑھ اور جاہل ایسے ہوئے ہیں جو گمراہی کے راستے سے بچ کر اللہ رب العزت کے قریب اور بہت درجے انہوں نے اپنے آپ کے بلند کر لیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل فرقے وجود میں آئے ہیں کہ وہ علم والوں کے ذریعے سے آئے ہیں اور فلاسفاؤں کے ذریعے سے آئے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کو بہت معلوم ہے، ہم بہت جانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جاننے والوں سے اور خصوصیت کے ساتھ جو اللہ کے قریب ہیں ان سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر، وہ اپنے آپ کے اندر اپنے ذہن میں ہونے کی بنیاد پر وہ گمراہی کے راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اور یہ ہماری قدرت بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے چیزوں کا ایسے دعویٰ کیا تھا کہ وہی جیسے فرما رہے تھے جس کے اندر یہودی وغیرہ بھی تھے اور بہت سارے لوگ بھی تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی، یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، اور بعض کا ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اس بات کا اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھیے بہت سارے ایسے ہیں جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سارے کے سارے حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ اور بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آسمانی کتابوں پر ایمان لا کر اور اس کا علم جا کر دنیا کے اندر عزت اور رفعت کا مقام پایا ہے اور بلند مقام بھی پایا ہے۔ تو کون ہیں جو اللہ رب العزت قرآن سے پہلے دوسری کتابوں کو نازل کیا؟ اس طرح کی بات اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آج جو پڑھا گیا ہے بتایا، اور یہ کہا کہ اس کے اندر ایک مسلمہ کذاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی، ساری چیزیں میرے اوپر بھی آتی ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ دوسری آیتیں بھی 3-4 آدمی نبوت کا دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے تھے، جیسے مسلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، نضر بن حارث ہے۔ تو انہوں نے کچھ آیتیں بھی ایسی بنائی تھیں کہ جو عربی کے اندر کچھ الفاظ بنتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا ان کو حق ہے۔ پہچانتے بھی ہیں تو یہ ہٹ دھرمی سے اور اپنے آپ میں خود اپنے آپ میں ایسا ظلم ان کے اندر دلوں میں پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے مہر لگا دی۔ پھر اللہ رب العزت اپنے قدرت کے کچھ نمونے ظاہر کرتے ہیں۔ دنیا کے نظام میں تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایسا ہے دنیا کا نظام کہ ہم گٹلی کو اور دانے کو پھاڑ کر ایک کوپل اور پودا نکالتے ہیں، اور بے جان چیز سے جیسے منی ہے اور انڈا ہے جاندار چیز پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح جاندار چیز سے بے جان چیز کو پیدا کرتے ہیں، یعنی آدمی سے منی اور انڈا جانوروں سے نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ وہ رات کی تاریکیوں سے صبح کو نکالتا ہے، اور چاند اور سورج کو ایک رفتار سے چلا رہا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ نظام اگر گڑبڑ ہو جائے تو آدمیوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سمندری راستے ہیں اور خشک کے راستے ہیں کہ آدمی تاریخ وغیرہ معلوم کرنا ہے یا راستے معلوم کرنا ہے تو آسمان کا اور دوسری چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ستارے وغیرہ اور پہاڑوں کو اور دوسرے ایسے معلوم کرنے کی چیزوں کو پیدا کیا جو قدرت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر وہاں سے نسلوں کو جاری کیے، پھر قیامت تک ہم جاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا بے نیاز ہے
کہ اولاد سے اور بیوی سے بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ کوئی نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو اس طرح کی وحدانیت کی بات اللہ رب العزت اور قدرت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات ہے کہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اگر کفار اور مشرکوں کو دیکھ کر کچھ ہٹ درمی کا شکار ہو گئے تھے، اور کچھ سخت الفاظ مشرکوں کو اور ان کے بتوں کو کہنا شروع کیے، تو مشرکین نے بھی گالی، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں غلط باتیں کہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ بھئی ہر ایک کو ہم نے دنیا کے اندر ان کا جو اپنا عقیدہ ہے ان کی نظروں میں ہم نے ان پسندیدہ بنا دیا، اور وہ اس کو عقیدت سے مانتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جس طرح تم نے اپنے نبی کو اور اللہ کو عقیدت سے مانا اور اس کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اسی طرح ہم نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر ان کی عبادتوں کو اور ان کے بتوں کو بھی ہم نے ان کے لیے عقیدت مند بنا دیا۔ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے تاکہ تمہارے رب کو بھی وہ برا بھلا نہ کہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ ساری چیزیں ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کچھ ہٹ دھرمی کا شکار ہو کر کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ کر بیٹھے کہ جو لوگوں کے سامنے نظر آ جائے۔ جیسے ایک مرتبہ مشرکین مکہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایسا کر دیجیے آپ کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی تمنا کرنے لگے، شاید اگر یہ چیز کو دیکھ کر کے اگر صفا پہاڑ سونے کا بن جائے تو وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، لا کر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ دعا کریں اگر پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اللہ کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے کہ سونے کا بنا دیں، بالکل بنا دیا جائے گا۔ اگر یہ سونے کا پہاڑ بننے کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے تو پھر اللہ کی سخت پکڑ آئے گی، جیسا کہ اس سے پہلے قوموں کی طرف آئی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے مطالبہ کیا تھا، اور مطالبہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کا وعدہ بھی فرمایا تھا کہ اگر وہ مطالبہ پورا ہو جائے تو پھر ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لائیں گے۔ تو انہوں نے سرکشی کی ایمان نہیں لایا معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد، تو پھر ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑا۔ آخرت تو عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا کے اندر بھی ہم نے سخت عذاب سے پکڑا ہے۔ اسی طرح اگر یہ لوگوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ بھی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم سخت پکڑیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ گرا دیے اور یہ کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے سامنے سارے معجزات ظاہر ہوئے، محسوس معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور غیر محسوس بہت سارے معجزے ظاہر ہوئے کہ وہ کم دنوں میں اتنے لوگ اپنی ہدایت پر آ گئے، ایمان لے کر آئے، بڑی جماعت بن گئی۔ لیکن یہ اپنے ہر دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی بعض کمزور ایمان والے لوگ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے جن کو ہدایت کے راستے سے روکا ہے اور جن کو گمراہی پر ڈال رکھا ہے، یہ ہماری قدرت کے اندر ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کچھ اسباب پیدا کرتے ہیں ہدایت کے تو ہم ان کو ہدایت پر لے آئیں گے، ورنہ وہ اپنی گمراہی اور عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔